ایک اور جو معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی, بہت سے سوال ہوئے اکراس دا بورڈ کہ جی یہ 2 ارب 33 کروڑ سے زائد کی گاڑیاں یہ جو افسران کو لے کر دی جا رہی ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں جی رقم نہیں ہے, IMF کہہ رہا ہے آپ سرپلس شو کریں, ایک انداز یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوں گی ان افسران کے پاس, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ورنہ وہ کیا رکشوں پر جا رہے ہیں, چنگ چیک کروا کر جا رہے ہیں, کچھ تو ہوگا. تو نئی گاڑیوں کی ضرورت 4x4 کی ضرورت ان کو پڑ گئی ہے کہ جی سیلاب آیا ہے ان علاقوں میں شاید جانا ہے تو اس وجہ سے ان کو گاڑیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے, یا یہ ایک طرح سے ہم اس کو پولیٹیکل کہیں گے ان کو کرپٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے جو نظام چل رہا ہے اس نے کنٹینیو کرنا ہے, آپ آنکھیں بند کر کے ہم جو کہہ رہے ہیں کرتے چلے جائیں اور پھر ہم آپ کو اس طرح نوازتے چلے جائیں. مزمل اچھا, اس میں دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ لیڈ کیپچر پاکستان کا مسئلہ ہے. تمام پارٹیز کے لوگ ہوں, کسی بھی آرگنائزیشن کو لیڈ کرنے والے ہوں, وہ ایک ہی کلاس سے جو ہے وہ گزر کے قومی اسمبلی تک پہنچتے ہیں. الیکشنز کی لمبی لمبی سپینڈنگ ہوتی ہے اور بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ خرچہ صرف ان کے پروٹوکولز کو انشور کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس پر میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو ڈار صاحب والی ہم بات کر رہے تھے اس میں احسن اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کا نام کس نے دیا ہے, یا پھر میرے کم از کم علم میں نہیں آیا, نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ شہید رحمان صاحبہ نے آج فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں جو بات کی, انہوں نے کہا ایبسولوٹ فیک نیوز ہے اور میڈیا نے جان کے اس کا بہت بڑا ٹاکنگ پوائنٹ بنا لیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا, یہی امپریشن مل رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو ان کو چاہیے پھر کہ وہ کیٹیگوریکلی نون لیگ بھی آ کر ڈینائی کرے شہباز صاحب کی خبر کو اور آ کر کہے کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے. باقی جہاں تک آپ نے یہ بات صرف شہباز رانا نہیں, اعزاز سید صاحب نے بھی بعد میں بالکل یہ خبر دی ہے اور بھی لوگ اس میں شامل. بالکل, دیر ہیز ٹو بی سم ٹروتھ, ادروائز obviously ڈیبیٹ بالکل آپ سے کیٹیگوری ڈینائی کریں, نون لیگ کہے جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں. ایگزیکٹلی. تو جہاں تک یہ باقی آپ نے گاڑیوں کے حوالے سے بات کی ہے, میں کل کہیں دیکھ رہا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کے اندر تقریباً 25 سے 26 گاڑیاں ہیں جو کہ وہ سارے سیٹ اپ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں ہزاروں کی اور ڈفرنس آپ دیکھیے کہ ایک طرف UK ہے اور ایک طرف پاکستان ہے جو کہ بینکرپسی کے بالکل ورج پہ پہنچا ہوا ہے, جس کے پاس بیل آؤٹ کے پیسے نہیں ہیں. لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی SUVs نئی منگوائی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی, کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں, اس پہ کنسنسس ہے. سرکاری افسران کو ریز دیا جا رہا ہے, پینشن کو ریز دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ آن دی ادر ہینڈ اکانومی کا حالات یہ ہیں کہ آپ کے پاس اگلے بیل آؤٹ کے پیسے کہاں سے واپس کریں گے آپ, یہ 35 ارب ڈالر ایک مالی سال میں کہاں سے دینا ہے, کچھ علم نہیں ہے آپ کو. تو لگتا یہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا تھا, دا 1% ریپبلک, ایک ایسی ریاست جو صرف 1% کے لیے کام کر رہی ہے. اینڈ دس سیمز ویری مچ ٹرو, کیونکہ جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ صرف 1% کے لیے ہے, اس میں عام آدمی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. انسینٹیوائز اس کی کسی بھی ٹرانسپورٹیشن کو یا دوا کو یا پھر اس کے علاج کو نہیں کریں گے تو صرف اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے یونینز کو پیسے بڑھا دیے, یا ساتھ ساتھ گاڑیاں امپورٹ کر لیں, یا ایلیٹ کیپچر میں لمبے لمبے پروٹوکول انجوائے کیے. تو یہ وہ قانون سازی ہے جو دکھاتی ہے کہ یہ سارا اسٹیٹ کرافٹ کس کے لیے اور کس کلاس کے لیے, کس طبقے کے لیے کام کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. پاکستان کی IT انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر, کیونکہ IT اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں IT میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. IT کو تو پہلے بھی, اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار IT سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا IT انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے, وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفس سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا IT کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹیو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب IT کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی IT ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.